کشمیری پچھلے 75 سال سے بھارتی بندوقوں کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ پاکستانی حکمران نعرے تو بہت لگاتے ہیں مگر تقریروں سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھا۔ فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے دل تو تمام مسلمانوں کا دھڑکتا ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی عملی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ کیا تمام مسلمان لیڈرز اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی ان کے رویے میں اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے؟ کیا تمام مسلمان مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے نہیں بچا سکتے؟ جنگ کرنا اتنا ہی مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں تقریباً صرف 21 سال کا فرق تھا، مگر ورلڈ وار 2 کے بعد ورلڈ وار 3 میں اتنی تاخیر کیوں؟ جبکہ مختلف ممالک میں اختلافات تو پہلے سے بھی کہیں بڑھ چکے ہیں، ان کی افواج پہلے سے کہیں مضبوط ہیں اور ایک بٹن دبانے پر ایک ملک دوسرے ملک کو راکھ میں بدل سکتا ہے۔ کیا اب بڑی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے یا جنگیں اب بھی جاری ہیں، بس اب ہمیں نظر نہیں آتی؟ انسان نے ہمیشہ سے ہی اپنی مرضی دوسرے پر جبراً مسلط کرنے کے لیے جنگ کا راستہ لیا ہے۔ کبھی جنگیں وسائل پر، کبھی سلطنت کی توسیع، کبھی نظریے اور کبھی اپنی انا اور غیرت کے لیے لڑی گئیں۔ جنگ کا مقصد جو بھی ہو، نقصان اس سے ہمیشہ انسانیت کا ہی ہوا ہے۔ پتھر اور ڈنڈوں سے لڑی جانے والی جنگیں جدت کا سفر طے کرتے ایک زمانے میں ایٹم بم جیسے خطرناک ہتھیار تک پہنچ گئیں، اور اب تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک روپ اختیار کر چکی ہیں۔ وہ دن گئے کہ جب جنگیں میدان جنگ میں روایتی ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھیں، کیونکہ اب دنیا کے کئی ممالک نیوکلیئر ویپنز کے مالک ہیں اور ان کے درمیان جنگ اس دنیا کو کئی بار تباہ کر سکتی۔ تو اب دنیا غیر روایتی جنگ کا ایک ایسا طریقہ ایڈاپٹ کر چکی ہے جس میں بغیر ہتھیار اٹھائے لاکھوں میل دور بیٹھی کسی قوم کو اپنا تابع بنایا جا سکتا ہے، اور بجا طور پر اب تک ایجاد کرتا جنگ کے تمام طریقوں میں سے یہ سب سے زیادہ مہلک طریقہ ہے۔ اس 5th جنریشن وار کی نوعیت اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلی 4 جنریشنز کا علم ہونا ضروری ہے۔ جہاں انسان نے تمام شعبۂ زندگی میں ترقی کا سفر طے کیا ہے، وہاں اس نے دیگر اقوام پر ذات، رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے جنگی طریقوں اور حکمت عملیوں کو بھی پروان چڑھایا ہے۔ جنگی ماہرین نے ان طریقوں کو مختلف جنریشنز میں تقسیم کر دیا ہے۔ فرسٹ جنریشن وارفیئر میں فریق آمنے سامنے آ کر تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ فرسٹ جنریشن وارفیئر میں طاقت کا مطلب بڑی فوج ہوتا تھا۔ اس میں جیت کا معیار جسمانی طور پر مضبوط اور بہترین جنگی مہارت کی حامل افرادی قوت پر مشتمل ایک بڑی فوج کو سمجھا جاتا تھا۔ ماضی کے فاتحین جیسے نیپولین بوناپارٹ کی جنگیں اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ اس طرز جنگ میں چاقو، تلوار اور تیروں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس جنگ میں کامیابی کا دارومدار انسانی قوت کو ہی سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ جتنی بڑی فوج ہوگی اتنی ہی زیادہ کامیابی ہوگی۔ بارود کی ایجاد کے ساتھ سیکنڈ جنریشن وار کے دور کا آغاز ہو گیا۔ بڑی فوج کے دستوں کی جگہ طاقتور ہتھیاروں نے لے لی اور جنگوں میں بڑا اسلحہ جیسے کہ مشین گن، رائفلز اور کینن استعمال ہونے لگے۔ اب اگر کسی فوج کے پاس سولجرز کم بھی ہوتے مگر اسلحہ زیادہ ہوتا تو وہ بآسانی جنگ جیت سکتی۔ اس طرز جنگ سے خون ریزی اور تباہی پہلے سے بہت بڑھ گئی۔ ورلڈ وار 1 اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ اس طرز جنگ میں وار اسٹریٹجیز نے ایک نیا عروج دیکھا۔ اس کے علاوہ جاسوسی کے نئے طریقے بھی ایجاد کیے گئے۔ ریڈیو کا استعمال جنگوں میں بڑھ گیا اور فوجی کیموفلیج کا بھی پہلے سے بہت زیادہ استعمال کرنے لگے، مطلب کہ ایسی وردی پہننا جس سے آپ دشمن کی نظر میں آئے بغیر آگے بڑھ سکیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ اور دیگر ممالک کے درمیان اپنی جنگی صلاحیت کو بڑھانے کی ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی۔ اس دوران انڈسٹریل ریولوشن بھی جاری تھی اور اسلحے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ایٹم بم بھی اسی دور کی ہی ایک ایجاد ہے۔ جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹ کیریئرز نے ایک بار پھر جنگ کی شکل تبدیل کر رکھ دی، جس سے 3rd جنریشن وارفیئر کا آغاز ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک جنگ کے دوران آدمی عام طور پر 4 سے 5 افراد کو قتل کرتا تھا، پھر 2nd جنریشن وارفیئر میں بندوق کی وجہ سے یہ تعداد 10 گنا ہوگی، مگر 3rd جنریشن وارفیئر میں اس کا اسکیل اتنا بڑھ گیا کہ امریکہ نے جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرا کر اس کے 2 شہر ہی مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ تباہی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انسان کو خود اپنی انسانیت پر شک ہونے لگا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد عالمی ادارے بنائے گئے اور تب سے آج تک دنیا میں کوئی عظیم جنگ نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ جنگوں کو یہاں تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی ہی جنگ سے کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر دنیا اس سے کہیں آگے بڑھ چکی۔ پہلی 3 جنریشنز میں دشمن آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے اور یہ جنگیں اعلانیہ طور پر لڑی جاتی تھیں، یعنی جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگیں لڑی گئی ہیں یہ 2nd اور 3rd جنریشن وارفیئر کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس میں اعلانیہ طور پر دشمن پر براہ راست حملہ کیا جاتا ہے، مگر اب ایسی جنگیں بہت کم لڑی جاتی ہیں۔ 4th جنریشن وارفیئر میں غیر اعلانیہ طور پر ایک ملک دوسرے ملک پر انڈائریکٹ حملہ کرتا ہے۔ اس کو ہم ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور روس میں لڑی جانے والی کولڈ وار سے سمجھ سکتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد رشیا اور امریکہ دونوں ممالک کے پاس کئی 100 ایٹم بم موجود تھے اور وہ روز بروز
ان کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ دونوں کو معلوم تھا کہ ڈائریکٹ جنگ کی صورت میں ایٹم بم کا چلنا فطری بات ہے، اور اگر کسی ایک ملک نے بھی ایٹم بم چلایا تو دوسرا ملک سیکنڈ ہٹ کیپیبلٹی رکھتا ہے، اور ان دونوں کے پاس یہ ہتھیار اتنی تعداد میں موجود تھے کہ ایک دوسرے کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے۔ تو ان دونوں نے ایک پالیسی اختیار کی جس کو عرف عام میں میڈ یعنی میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے، جسے سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ دونوں فریق میں سے کسی ایک نے بھی ایٹم بم چلایا تو وہ اپنی مرضی سے خودکشی کرے گا۔ تو ان دونوں نے انڈائریکٹ جنگ کا رستہ اختیار کر لی۔ امریکہ جب ویتنام میں جنگ لڑ رہا تھا تو رشیا اس کے مخالف گروہ کو بھرپور سپورٹ دے رہا تھا۔ اسی طرح جب رشیا افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا تو امریکہ نے اس کے مخالف گروہ جن کو آج کل دہشت گرد کہا جاتا ہے ان کی فنڈنگ کرتا رہا اور ان کو ہولی واریئرز جیسے القابات سے نوازتا رہا۔ فورتھ جنریشن وارفیئر میں پراکسیز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں اور ان کو لڑوانے والے ممالک کے لیڈرز اپنے دفتروں میں بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ جنگ اور سیاست کے درمیان حائل دیوار کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ملکی اداروں کو کھوکھلا بنانے کے ایجنڈے پر کام کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی گروپ پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتا ہے تو اس کو الیکشن کی بجائے جنگ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ پچھلی چند دہائیوں میں اس فورتھ جنریشن وار نے کئی مسلمان ممالک کی کمر توڑ کر رکھ۔ فورتھ جنریشن وار نے آج تک جس ملک کا بھی رخ کیا اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا سوائے پاکستان، جی صرف پاکستان ہی آج تک فورتھ جنریشن وار میں کامیاب ہوا۔ اس جنگ کی مثالوں میں دہشت گردی اور پھر اس کے خلاف لڑی جانے والی وار انگیز ٹیرر شامل۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان لڑی جانے والی کولڈ وار بھی فورتھ جنریشن وار کی ہی ایک شکل ہے۔ چلیے اس کو اب باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ فورتھ جنریشن وارفیئر میں ایک ملک کو غیر ملکی مدد سے کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کی پراکسیز۔ پراکسی وار کو کچھ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک ملک اپنے مفاد کے لیے کسی گروپ سے دشمن ملک میں بغاوت کروائے اور پھر اس کو بھرپور سپورٹ کرے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کلبھوشن یادیو۔ یہ بھارتی جاسوس بلوچستان کے لوگوں سے پاک فوج کے خلاف بغاوت کروانے کے ایجنڈے پر کام کرتا رہا اور پھر پکڑا گیا۔ یہ بھارت کی ایک ڈیفینسو اوفینسو اسٹریٹجی تھی اور اس کا پاکستان نے بڑا مؤثر جواب دی، مگر پھر بھی پاکستان میں بھارت کی کئی پراکسیز پروان چڑھ رہی ہیں جن میں پی ٹی ایم اور دیگر دشمن جماعتیں شامل ہیں، اور اب ان کا مین ٹارگٹ سی پیک اور گوادر ہے۔ اس کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی کہ ایسے گروپس جو کسی اسٹیٹ کے انڈر کام نہیں کرتے، انہوں نے بھی پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں کچھ دہشت گرد تنظیمیں جیسے IS اور القاعدہ وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب ہر روز دھماکے ہوتے تھے۔ پاکستان آرمی کے جوان سول ایریاز میں جاتے وردی نہیں پہنتے تھے، بلکہ 2005 میں CIA جو کہ امریکہ کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کی اسیسمنٹ تھی کہ 2015 تک پاکستان کا نام باقی نہیں رہے، مگر آج پاکستان پہلے سے بھی کہیں مضبوط دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے۔ فورتھ جنریشن وار میں پاک آرمی کی وجہ سے پاکستان کا کامیابی کا سفر تو جاری ہے، مگر اب ففتھ جنریشن وار کا دور۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو پاک آرمی کبھی اکیلے نہیں جیت سکتی۔ اس طرز جنگ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، تو اس کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں کور کروں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اس کو ضرور لائک کریں، اور اگر پہلے سے نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔